دین کا جو مزاج ہے نا وہ نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، سختی نہیں۔ اور مزاج جو ہوتا ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ایک درمیانی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد زندگی گھومتی ہے۔ تو اس کو آپ کو ایک مادی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی کا ایک درمیانی سینٹر ہوتا ہے، جو صحیح مقام پر ہوتا ہے تو ٹائر بالکل برابر چلتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ٹائر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، چاہے نئی گاڑی ہو چاہے پرانی گاڑی۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ جب تک وہ اس پوائنٹ پر نہیں آتی گاڑی صحیح نہیں چلتی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا پاناما، تو جمعہ کا دن تھا، میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو آ گیا وَلْيَتَلَطَّفْ نصف القرآن۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے قرآن بند کیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ سینٹر میں لفظ کیوں آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ کوئی بھی لفظ آ سکتا، وَلْيُجَاهِدْ وَلْيُصَلِّ وَلْيُزَكِّي وَلْيَذْكُرْ وَلْيُحْسِنْ، کتنے صفات ایمان ساری آ سکتی تھی۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کیوں آیا ہے؟ خود ہی میں سوچنے لگا، اور ہے بھی وہ مبالغے کا صفت، تفاعل۔ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے گاڑی کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کا سینٹر پوائنٹ ہے، کہ اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ کی زندگی قرآن سے میچ کھا جائے گی۔ اگر میرے آپ کے مزاج میں سختی ہوگی تو ہم شریعت پہ پورا نہیں چل سکے گے۔ مزاج شریعت نرمی، درگزر، ستر پوش۔ ماعز اسلمی سامنے کہہ رہے ہیں زنیتو، تو آپ کہہ رہے ہیں ما زنیت لعلک قبلت، پھر ادھر آئے زنیتو، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، زنیتو یا رسول اللہ طہرنی، آپ نے کہا لعلک قبلت ما زنیت، پھر وہ ادھر منہ کر لیا تو ادھر آئے کہ یا رسول اللہ زنیتو، آپ نے کہا ما زنیت لعلک قبلت۔ یہ ہے مزاج شریعت کہ جو اقبال جرم کر رہا ہے اس کو بھی چھپاؤ۔ جب وہ 4 دفعہ کہہ چکا، شرعی تقاضا پورا ہو گیا، تو اب آپ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ اب فرمایا اب ہی جنون، یہ بھئی پاگل تو نہیں؟ اللہ کی قسم کو یہ کہہ دیتا نا صحابہ پاگل ہے، تو آپ کہتے جا پاگل، کہیں نہیں پاگل نہیں، ٹھیک۔ جب یہ ترتیب نہیں چلی، ترکیب تو آپ نے دوسری ترکیب چلائی، اہو سکران، دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں ہو۔ ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں، آپ کہتے جاؤ، نے کہا نہیں جی سکران بھی نہیں، حد لگاؤ۔ تو یہ گئے تھے پہلے حضرت ابوبکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چھپ کر توبہ کر، اور اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر گئے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چپ کرو توبہ کرو، لیکن اندر کی آگ ایسی بڑھ گئی۔ یہ ثابت بن حزال انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ جب حد لگ گئی تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی سطر کی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لے کے آتا۔ یہ مزاج شریعت۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لطف اپنے اندر بیٹا پیدا کر، اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کر۔ مولویاں باشد کے چپ نہ شود نہیں، مولویاں باشد کے چپ شود، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہمارے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے روک دیا،
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. اتنی لمبی کیوں عبادت کرتے ہو کہ پاؤں میں ورم پڑ جائے؟ مال سارا خرچ کیا تو اللہ نے ٹوک دیا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. سارا نہ خرچ کر، کچھ بچا کے بھی رکھ. آپ نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. میرے نبی تبلیغ کر آہیں بھر بھر کے مر نہ جا، تیرا کام پہنچانا ہے. لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. ہاں تسلی والی آیات کو جمع کیا تھا تو اب تو وہ یاد ہی نہیں ہے، بس یہی فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. جو ابھی اچانک یاد آ گئی، باقی بہت ساری تھی. تسلی، میرے نبی تبلیغ کر، دکھ نہ اٹھا. ٹھیک ہو گیا، تبلیغ بہت بڑا کام، میری ساری زندگی اس میں گزری. اللہ نے کہا اعتدال سے سن، اعتدال سے سن. جب آئی اخلاق کی باری، تبلیغ اعتدال، نماز اعتدال، خرچ اعتدال. جب آئی اخلاق کی باری اور آپ نے اپنے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاباش دی، قسم اٹھائی. سب سے قیمتی چیز نون والقلم، کائنات کی سب سے قیمتی چیز قلم ہے. اس سے علم نکلتا ہے، لکھتا سیاہی میں ہے، نکلتا نور ہے اس سے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ پڑھو یہ اِنَّ کا لا، اِنَّ اور لام بھی قسم بن جاتے ہیں. تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، میرے محبوب شاباش، کیا کہنے آپ کے اخلاق. کیونکہ ذو خلق نہیں فرمایا، ذو خلق ہوتا ہے بے اخلاق والا ہے. اعلیٰ تو ایک کتاب تھی شرمیت اعلیٰ للاستعلاء، وہ میں نے یاد کی تھی اب تو بھول گئی. اعلیٰ للاستعلاء. تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اتنے بلند ہو گئے کہ اخلاق آپ کے تابع ہو گئے، آپ اخلاق پہ چھا گئے. اس میں نہیں کہا کہ تھوڑا کمی کر، تھوڑا آنکھ بھی دکھائی کر، کہا نہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ عَلَىٰ وَاصْبِرْ عَلَىٰ. یہ جواب ہے آپ بچوں کو. کہتے جی کب تک صبر کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کب تک صبر کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ یوں سمجھو یہ ہے یقولون، کون؟ کفار جو کہتے ہیں، اور یہ ہے اعلیٰ. اب چھپ گیا نا اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب جو کچھ وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں اعلیٰ، اس پہ آپ چھا جائیں اپنے صبر کے ساتھ. اور کیا کریں؟ وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. 3 دفعہ قرآن میں جمیل. میرے محبوب آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا. حجراً جمیلا، یہ تم آپ کو گالیاں دیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ سے بدتمیزی کریں گے آپ نے جواب نہیں دینا. آپ نے اپنے جمال کو باقی رکھنا، جمال کو باقی رکھنا. پھر ایک اور سنو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. یہ میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں، ہمارے مدرسے کے بھی بچے، کب تک صبر کریں گے، کب تک بیٹھے رہیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ٹھیک ہو گیا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. کس سے؟ باتوں سے. باتیں ایسی بلا ہیں
کہ سینہ چیر، نبی کا سینہ چیر دیا۔ اللہ کے نبی نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے دان ٹوٹ گئے، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ شیب ابی طالب میں بندھے ہوئے ہیں۔ بما یقولون، کڑوی بات ایسی بلا ہے میرے بچوں جو سمندر کی کڑواہٹ سے بھی زیادہ۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے نبی جب ایسی بات ہونا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولو، فسبح بحمد ربک، اور وکن، اور من، اور اس، اور بولو من الساجدین یا من الصارخین، شور مچاؤ۔ اور کب تک کرو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ موت تک آپ نے اسی طرح چلنا ہے۔ میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی، اور اس کا علاج تو ایک میری آپ سب بچیوں سے، آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑو، یہ ہماری پہچان۔ قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیں، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس۔ اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے، اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے۔ علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے۔ کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ، آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر،
ہم سب پر، پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے۔ جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی۔ اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا ثا جیم چے زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہیں، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، کہ ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے۔ تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے؟ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا، ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔
میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہنے کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں۔ اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو، چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں۔ ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا؟ کہ 5 معاف ہو گئی۔ کہ نہیں، یہ میں منت کرتا ہوں، اب واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں۔ پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا، سبحان اللہ۔ آپ کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر لے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دے۔ 35 یا رسول اللہ واپس۔ اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30، پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آگے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئی، کہ کوئی نہیں پڑھیں گے، سپیریئر دے لڑکیاں کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھیں گے، وہ یہ ہاتھ آ گئی جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے، تو شیطان نا نورانی شکل میں آ گیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے، پیران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا۔ تانوں خواب آ جاندہ تسی ڈھنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی، رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتہ بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئیں، تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، چونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچوں سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر دیا۔ بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لیا۔ اور اس کا الٹ بھی بتاؤں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔
اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن میں۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، چونکہ میرے مدرسے کا قصہ اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا، اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر پورا یاد کر کے سناتا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ، اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر لو۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو۔ لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، کیونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے FSC میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا۔ ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھے خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے۔ بھائیو، اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو، اس زبان پہ قابو پا لو۔ یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں گے۔ بہ گئی امام فتوی نہ ٹھوک دو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، 85 میں بیچاری فوت ہوئی، چھوٹا قد تو بڑی لڑاکی۔ تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے کہ بی بی اے میری نوواں بڑیاں لڑدیاں میرے نال، 4 بیٹے تھے 4 بہن، تو میں نے کوئی تویز دے، چاروں میریاں نوکر بن جائیں۔ میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑدی تھا آپ ہے، تو اس نے نا اسے کاغذ پر کچھ لکھا کے نا یوں کر کے نا اسے تعویذ کو رول کر کے، کماسی شریفہ اے تعویذ ہے بڑا سانپ کے رکھنا نا، جب تیری لڑائی ہونے لگے تو نے یہ تعویذ ایتھے رکھ کے چک مار دینا۔ میری بہن نے کیا طریقہ استعمال کیا، ماسی شریفوں کو چپ کروایا۔ اب تعویذوں کا بڑا مانتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، تو وہ ہفتے بعد آ گئی، کہنے کہ بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو میں نے یہ 2 تعویذ بنائے ہیں، ایک آپ مستورات لے لو، ایک آپ لے لو۔
جب لڑائی ہو تو چک مار کے بہ گئے کرو، آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، ارے میرے بھائی، قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق پر۔ امام زین العابدین کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے۔ حضرت حسین جن سے نسل چلی، ان کو ایک آدمی نے گالیاں دی ننگی، وہ یوں منہ کر کے بیٹھ گیا۔ ہائے 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 ہائے۔ اس نے سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو وہ ادھر سے اٹھ کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک انی، تو میں تینوں گالیاں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعنک اغضی، اور میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا۔ تو ایک دم قدموں میں گر کے پاؤں چومنے لگا کہ بے شک آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی پہ لاؤ۔